بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کو کوفہ سے جو خط بھیجا اس میں کیا تحریر تھا اور جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام کو گرفتار کیوں کیا گیا۔ معزز ناظرین، جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام کو امام حسین علیہ السلام نے کوفہ کے حالات دریافت کرنے کی غرض سے مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ کیا تھا۔ امام علیہ السلام کے حکم پر حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کوفہ پہنچے اور جناب مختار کے گھر قیام کیا۔ حضرت مختار کوفہ کی مقتدر اور معتبر ترین شخصیت تھے اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ وفادار تھے۔ اس کے علاوہ مختار نعمان بن بشیر حاکم کوفہ کے داماد بھی تھے۔ معزز ناظرین، جب تک جناب مسلم بن عقیل مختار کے گھر قیام پذیر رہتے، حاکم کوفہ آپ پر کسی قسم کا تعرض نہیں کر سکتا تھا۔ جناب مسلم کا مختار کے گھر قیام آپ کی ہوش مندی اور اعلیٰ حکمت عملی کی دلیل ہے۔ جب لوگوں کو مسلم کے کوفہ میں آنے کی اطلاع ملی تو گروہ در گروہ اکٹھا ہو کر وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ بیعت کرنے والوں کی تعداد 18,000 اور ایک روایت کے مطابق 40,000 تک جا پہنچی۔ معزز ناظرین، بیعت کرنے والوں کی کثیر تعداد نے جناب مسلم کو اس طرح سے مطمئن کر دیا تھا کہ اگر امام کوفہ تشریف لے آئیں تو تمام امور از سر نو انجام پائیں گے۔ لہٰذا کوفیوں کی طرف سے اطمینان کے بعد جناب مسلم نے امام کو خط لکھا۔ آپ نے خط میں امام کو لکھا کہ کوفہ میں 18,000 لوگ آپ کے نام پر بیعت کر چکے ہیں۔ حضرت مسلم نے اس خط میں امام علیہ السلام سے یہ بھی خواہش کی کہ آپ جلد از جلد کوفہ تشریف لے آئیں، کیونکہ کوفہ والے بے انتہا آپ کے دیدار کے مشتاق ہیں۔ جناب مسلم نے اپنے اس خط کو ان خطوط میں شامل کیا جو کوفہ والوں نے امام کے نام لکھے تھے اور ان خطوط کو لے جانے کے لیے عابس ابن شبیب شاکری کے سپرد کر دیا تاکہ وہ ان کو قیس بن مسہر سیداوی کے ساتھ مل کر امام تک پہنچا دیں۔ جناب مسلم کا خط لے کر جناب عابس اور جناب قیس 9 ذی القعدہ کو مکہ پہنچے۔ دوسری طرف جناب مسلم کی طرف سے امام کو لکھے جانے والے خط کی خبر یزید لعین کو مل چکی تھی اور وہ کسی نئے حاکم کوفہ کے انتخاب کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس نے اپنے باپ معاویہ کے وفادار عیسائی غلام سر جون کو بلوایا اور اس کو کوفہ کے حالات، نعمان بن بشیر کی حالت اور لوگوں کی جناب مسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بارے میں بتایا اور کوفہ کے نئے گورنر کے سلسلہ میں اس سے مشورہ چاہا۔ سر جون نے کہا کہ اگر تیرا باپ معاویہ اس وقت زندہ ہوتا تو اس کی بات کو مانتا یا نہیں؟ تو یزید نے کہا ہاں میں ضرور مانتا۔ سر جون یزید کی ابن زیاد سے دشمنی اور عداوت کے بارے میں پہلے ہی سے باخبر تھا۔ معاویہ کے اس حکم نامے کو جو اس نے اپنی موت سے قبل عبید اللہ ابن زیاد کے نام لکھ کر اس کو کوفہ کا حاکم مقرر کیا تھا نکالا اور یزید کو دکھایا۔ اس کو دیکھتے ہی یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو، جو اس وقت بصرہ کا گورنر تھا، کوفہ کی حکومت بھی سنبھالنے کا حکم نامہ ایک خط کے ساتھ مسلم ابن عمر باہلی کے ذریعے عبید اللہ ابن زیاد کے پاس بھیج دیا۔ اس خط میں یزید نے عبید اللہ کو حکم دیا کہ جتنا بھی جلدی ہو سکے کوفہ کے لیے روانہ ہو جا اور مسلم بن عقیل کو گرفتار کرنے کے بعد اس کو قتل کر دو یا شہر بدر کر دو۔ اس حکم نامے کے بعد جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام کو گرفتار کیا گیا اور بے دردی سے شہید کر دیا۔ الہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ معزز ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی مزید دینی اور اسلامی معلومات آپ تک پہنچتی رہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔ اللہم صلی علی محمد۔